اسرائیل جو کہ کہتا تھا کہ میرا ڈیفنس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ کوئی بھی اس کو توڑ کر آ نہیں سکتا ہے۔ بخاری صاحب ذرا ان کے آرمی چیف کی گفتگو سنیں۔ اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہے ہیں ایران کو روکا جائے، اسرائیلی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے ایران کو روکا جائے۔ ایک طرف غزہ میں جنگ چھڑی ہوئی ہے اور دوسری جانب ایران سے ڈرے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آ کے بچا لے ہمیں، روکے ایران کو کسی طرح۔ دیکھیے اسرائیلی وزیر خارجہ نے جو 32 ممالک کی یعنی 32 ممالک سے جو مطالبہ کیا ہے جی کہ خدا را ایران کو روکیں، ہاں روکیں، یہ دیر ہو جائے گی بہت تو پھر یہ قابو نہیں آئے گا، اس کو روکیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جو پاسداران ہیں which is now the revolutionary guards of the Iranian society، ان کو دہشت گرد تنظیم جلدی سے آپ قرار دے دیں۔ یعنی ان صہیونیوں کو کچھ نہ کہیں آپ، جنہوں نے انسانیت کا وہ ستیہ ناش کیا ہے جس کی پوری دنیا کی مین کائنڈ کی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ہے، کہ نہتے عورتوں اور بچوں کو اس بڑی تعداد میں شہید کر کے زمین بوس کر دیا جائے، اس کے بارے میں کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس انٹرنیشنل ورلڈ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی غیرت پر بھی، ان کی وزڈم پر بھی، ان کی لاجک پر بھی، کہ وہ اپنے ملک سے نکل کے لبنان پر حملے کرے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ملک سے نکل کے سیریا میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ کر دے، وہ ٹھیک ہے، اس کو کوئی انگلی لگا دے تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی، مروڑ اٹھتے ہیں ان کو۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اس کے مقابلے میں چینی فارن منسٹر جو ہے اس کے بیان کو آپ انڈرمائن کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ سے اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے دونوں سے ٹیلی فون کے اوپر رابطہ قائم کیا ہے، اور اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ ایران میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی بھی بگڑتی ہوئی صورتحال کو خطے میں سنبھال لے۔ I think that is a very big credit that the Chinese foreign minister has given to Iran، اور ساتھ ساتھ سعودی عرب another very important player in the Middle East۔ بلکہ آپ یوں کہیے کہ سب سے زیادہ جس کے سٹیکس ہیں وہ سعودی عرب ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کا ایک بہت بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے۔ پوری دنیا ویسٹ جو ہے وہ اس کی طرف ایز این الائی دیکھتی ہے، تو صورتحال جو ہے وہ ایک ہر لمحے کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے۔ دیکھیں کیسے اس کا خاک میں ملا دیا نا، میں عرض کروں، وہی میں اس طرف آ رہا تھا کہ جس 5 ٹیئرز ڈیفنس سسٹم کی آپ بات کرتے تھے، جس میں کہتے تھے کہ ایک ہے آئرن ڈوم which is unbreakable۔ میں اپنے ناظرین کے ساتھ جلدی میں یہ شیئر کر دوں کہ یہ جو ڈرونز ایران نے استعمال کیے ہیں یہ وہ تھے جو آلموسٹ اب بالکل یعنی جس کو کہہ دیں کہ ترک کیے جانے تھے، یہ ٹیکنالوجی بالکل ختم تھی، اور چھوٹی قیمت تھی ان کی، اس کے اوپر اسرائیل نے جو اپنے بہت قیمتی میزائل ضائع کیے ہیں۔ لیکن مجھے ایک وار ایکسپرٹ نے بتایا، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے خود بھی دیکھا ہے، کہ ان پورے ڈرونز کے ساتھ جو میپنگ ہوئی ہے، یعنی ایریل میپنگ جو کی ہے ایران نے، اب اسرائیل کی کوئی تنصیبات دفاعی ہوں چاہے وہ انڈسٹری کی ہوں، وہ محفوظ نہیں ہے فرام دا ایرانینز۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک بیان آیا ہے ایران کے پاسداران کا جو ہیڈ ہے، اور رئیسی کا بھی آیا بیان، ہاں رئیسی کا بھی، اور ایرانی وزیر خارجہ کا بھی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اب مزید پنگا کرنے کی کوشش کی تو ہم سیکنڈز کے اعتبار سے آپ کو جواب دیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس میں چھپا ہوا اشارہ؟ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے ڈرونز پہنچنے میں 7 گھنٹے لگائیں گے، پہلے 12 دن کا انتظار کیا نا، we will reach out to you in seconds and I tell you we must believe what the Iranians say۔ I think اگر اسرائیل پنگا کرنے جا رہا ہے، مزید ریئیکٹ کرنے جا رہا ہے، تو قیمت بھی اسرائیل ہی چکائے گا۔ یہ مجھے اس ذات سے یہ امید ہے، اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، اور وہ جو مسلمان ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایران کی اس گرفت کو صورتحال پر دیکھتے ہوئے وہ بھی شاید اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے اس سے نجات دلانے کے لیے عام ہو جائیں۔ جس دن یہ فیصلہ ہو گیا اسرائیل اپنی موت خود مر جائے گا۔ اور ابھی بھی جو مسجد اقصیٰ ہے اور فلسطین ہے، انہوں نے جشن منایا ہے باقاعدہ طور پر، ایسی ویڈیوز آئی ہیں، وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم اس میں دکھا رہے ہیں نا، جب بج رہے تو نیچے سے تالیاں بج رہی تھی مسجد اقصیٰ کے سین میں بیٹھ کے جو نمازی نماز پڑھنے گئے تھے، اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگ رہے تھے۔ یہی تو وہ اسپرٹ ہے جو اسرائیل جیسا ملک تمام تر ویسٹ کی سپورٹ، حمایت، مالی امداد، دفاعی امداد کے باوجود آج تک ان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتا۔ انبریکیبل ہے نا، اسی وجہ سے تو یہی تو بات ہے۔ اور لاسٹلی بخاری صاحب ون لائنر اس کا جواب دیجیے گا، دونوں طرف کیا لڑائی اسرائیل چھیڑ سکتا ہے؟ میرے خیال سے یہ جو ان کی اس میں جو اختلاف چل رہا ہے بڑا شدید اختلاف ہے، نیتن یاہو سے اختلاف کر رہے ہیں، اس کے ارکان جو ہیں وہ اسی حوالے سے ہے، جس طرح کا
पागलपन का रिएक्शन जो है वो नेतन्याहू देना चाहता है, वो रोक रहे हैं उससे कि ऐसा ना करना, कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक हो